السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ امامہ نم آنکھوں کے ساتھ سالار کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش کی۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبت علی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبت علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اب جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ وہ نہ بھی کرتا، ویسے ہی ہوتا جیسا پہلے تھا، تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اگر میں یہ جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائے۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار اور آمنہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں، سالار نے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ کا تو پھر تمہیں پتہ ہے، یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملیں، پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی ڈھیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑے پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی۔
جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا، ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا، اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سالار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکایا تھا۔ وہ سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں، اور اسے سیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحہ کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امامہ، 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نلکا بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کنارے پر ہاتھ جمائے وہ نلکے سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ "What is next to ecstasy?" وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ "تم نے کہا تھا پین۔ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ It was pain." وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ "میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ "مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو…" وہ رکا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ "تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو…" امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ "تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں بھی نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ اور تم ہو کون امامہ؟ آمنہ؟ میرا وہم؟ یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے…" وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔
وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔